جو حالات ارد گرد ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں سبق حاصل ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں عبرت ملنی چاہیے. جس طریقے کا تختہ پلٹ ملکوں میں چل رہا ہے، آپ نیپال میں اٹھا کے آپ دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں جو حالات گزرے، انڈونیشیا میں جو ہو رہا ہے یا فرانس میں جو ہو رہا ہے، جو ریولوشن لانے کی بات کی جا رہی ہے وہ کیوں لائی جا رہی ہے؟ وہ کون لے آ رہا ہے؟ وہ نوجوان طبقہ لے آ رہا ہے جسے جن زی کہا جاتا ہے، وہ لے کے آ رہا ہے. اس کو یہ نصیحت اور یہ عبرت کہاں سے مل رہی ہے؟ اس کا سورس کیا ہے؟ وہ سورس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. اللہ تعالیٰ کفر کو برداشت کرتا ہے لیکن ظلم اور بربریت کو برداشت نہیں کرتا ہے. آپ جس بھی ملک کا تختہ پلٹ اٹھا کے دیکھ لیں، بنگلہ دیش کا آپ نے دیکھا، شیخ حسینہ نے کیا کیا؟ اپنے جتنے مخالفین کے تھے ان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت اس نے کی، اس کا سبق دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا کہ اپنے ہیلی کاپٹر میں پیٹرول بھرانے کی اس کو فرصت نہیں ملی. نیپال میں آپ نے اٹھا کے دیکھ لیا کہ رسیوں پر لٹر کے وزراء جو بڑی بڑی لگژری گاڑیوں میں جاتے تھے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر کی رسی پکڑ پکڑ کے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں. وہاں کے صدر نے، پرائم منسٹر نے استعفیٰ دے دیا. دوڑا دوڑا کے سڑکوں پہ ان وزراء کو مارا گیا اور ان کو مار دیا گیا جان سے. یہ چیزیں عبرت کے لیے ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ ان کی وجوہات کیا بنی؟ ان کی وجوہات صرف اور صرف ظلم اور بربریت بنی. یہ احساس بیدار ہوا ان نوجوان طبقوں کے اندر، یہ جو ظلم اور یہ جو زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ایسٹ جو ہیں، ہمارا جو سرمایہ ہے، اس کا بے جا استعمال ہو رہا ہے. جب یہ احساس ان کے اندر بیدار ہوا تو ایک سیلاب آ گیا، انقلاب کا ایک سیلاب آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیے، مکی زندگی کو اٹھا کے پڑھ لیجئے. چند سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریولوشن پیدا کیا تھا، جو انقلاب پیدا کیا تھا، دنیا کے بڑے بڑے مورخین کو اٹھا کے آپ پڑھیے، انہوں نے کہا کہ ویسا انقلاب دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ بات اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیجئے کہ ظلم اللہ پسند نہیں کرتا ہے. کفر اللہ برداشت کر لے گا لیکن ظلم کو برداشت نہیں کرے گا. جو حالات ہمارے اوپر گزر رہے ہیں، ہمارے بھائیوں کے اوپر جو گزر رہے ہیں، ان حالات کو ہم اپنی زبان سے کہہ بھی نہیں پا رہے ہیں. اس سے زیادہ خوف کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے درمیان، اپنی مجلسوں میں، اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنی محفلوں میں بھی ان باتوں کا تذکرہ نہیں کر پائیں؟ تو ہم کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ کہہ سکتے ہیں؟ ہم کیسے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کے پڑھنا ہے. ان نوجوانوں نے جو انقلاب لے آیا، جو ریولوشن وہ لے آئے ہیں، جو تختہ پلٹ انہوں نے کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ انہوں نے کیا کی؟ انہوں نے جو وجہ بیان کی وہ یہی کی کہ وہ اپنی لگژری لائف گزار رہے ہیں اور ہمیں یہاں روٹی کپڑا مکان بھی نہیں مل پا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی جن کا استقبال اللہ کے رسول جیسی ذات کھڑے ہو کے کیا کرتی تھی. حضرت فاطمہ آ جاتی تھی، اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی چادر پہ اپنی بیٹی کو بیٹھاتے تھے. اتنا محبت، اتنی شفقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کرتے ہیں. مدینے میں جب حالات بہتر ہو گئے، مال غنیمت کثیر تعداد میں آنے لگا، حضرت فاطمہ جو خود سے مشکیزہ بھر بھر کے گھر میں لے آتی تھی، چکی پیس پیس کے ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کی کہ اللہ کے رسول حالات بہتر ہو گئے ہیں، مسلمانوں کے حالات اچھے ہو گئے ہیں، سب کے گھروں میں کام کاج کرنے کے لیے غلام آ گئے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک غلام یا ایک باندھی مجھے بھی عطا کر دیا جائے تاکہ میں اپنا کام ان سے کروا سکوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرو گی کہ تمہارے پاس صرف اور صرف خدا کی ذات رہے، اللہ کا کلام رہے، تم اللہ کو پسند کرو؟ بیٹا، یہ زندگی ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے تو اس کے بعد کی زندگی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہیں وہ تسبیح نہ سکھاؤں جس تسبیح سے تمہیں طاقت اور قوت ملے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو تسبیح فاطمہ سکھایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ اللہ اکبر آخر میں کلمہ پڑھنا. یہ تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ایک غلام اللہ کے رسول نہیں دے سکتے تھے؟ اللہ کے رسول نے غربت اوڑھی تھی، اللہ کے رسول غریب تھے نہیں. اللہ کے رسول جیسا تاجر کو ہی نہ تھا پورے مکے اور مدینے میں.
ان کی زندگی کے اٹھا کے پڑھ لیے. جس موضوع پہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا چاہیں, بحیثیت باپ بہترین مثال آپ کو ملے گی, بحیثیت بیٹا بہترین مثال بیٹے کی حیثیت سے ملے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, بحیثیت شوہر بہترین شوہر کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ملیں گے. لیکن یہ اس وقت ملیں گے جب آپ پڑھنا چاہیں گے, جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا چاہیں گے. تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں, یہ موقع تھا, یہ غنیمت تھا, یہ دستور تھا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کم سے کم مطالعہ کر لیں, گھر میں ایک ماحول بنائیں, یہ تربیت کریں اپنی نسلوں کی کہ بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے کوئی بھی کتاب ہو, مختصر کتاب ہو, وہ گھر میں لے آئے جائے, اس کو سبقن سب کوئی پڑھے, ایک مجلس لگائی جائے, ایک محفل بیٹھائی جائے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تذکرہ ہو, ان کی باتوں کا تذکرہ ہو, ان کی زندگیوں کا تذکرہ ہو, ان کے اعمال کا تذکرہ ہو, ان کی سنتوں کا تذکرہ ہو. جن سنتوں کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر سکتے ہیں ان پر بات چیت ہو, اس پر تکرار ہو, اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کے تذکرے ہوں. یہ چیزیں کرنے کی ہے. جلسہ جلوس یہ ہونی چاہیے, جو لوگ کر رہے ہیں کر رہے ہیں, اس سے ہمیں اختلاف نہیں ہے. یہ ہمیشہ کوششیں کی گئی ہیں کہ اختلافی چیزوں سے بچایا جائے امتوں کو, لیکن جو حالات پیدا ہو رہے ہیں, جو چیزیں کی جا رہی ہیں, اس سے صرف اور صرف نقصان کے علاوہ امت کو کچھ نہیں ملے گا. میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں, جو پریکٹیکل چیزیں ہم کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے, ان پریکٹیکل چیزوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو, ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اقول قولی